پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں سنگ میل 37 نئے معاہدے۔ وزیر اعظم اور صدر قازقستان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے متعلق مفاہمتی یادداشت، قیدیوں کے تبادلے، میری ٹائم ٹرانزٹ، ٹریڈ اور لاجسٹک میں تعاون کے معاہدے، صحت، تعلیم، ثقافت اور موسمیاتی تبدیلی کے متعلق معاہدے بھی ہوئے۔ قازقستان کے صدر قاسم جمعرات کی پی ایم ہاؤس آمد، وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ قازق صدر کو گارڈ آف آنر پیش، تقریب میں قومی ترانے بجائے گئے۔ Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi and NLC, which is a very efficient state-owned company of Pakistan, is fully geared to transport goods from Central Asian countries. پاکستان اور قازقستان میں تجارت $1 ارب تک بڑھانے کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب۔ کہا، قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ سے برآمد کر سکتا ہے۔ تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے 5 سالہ روڈ میپ پر اتفاق کیا۔ قازق صدر نے کہا، پاکستانی کمپنیوں کو قازقستان میں سازگار ماحول دیا جائے گا۔ سیاحت، زراعت، تعلیم، آئی ٹی، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور قازقستان کے صدر کی ون آن ون ملاقات، وفود کی سطح پر بات چیت بھی ہوئی۔ ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قازق صدر قاسم جمعرات کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے صدر کے دورہ پاکستان کو دو طرفہ تعلقات کے لیے تاریخی اور اہم سنگ میل قرار دیا۔ Member of Board of Peace under President Trump's leadership, and let us hope and pray to Allah Almighty that through our joint efforts we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza, its reconstruction, and of course make the two-state solution a reality as soon as possible. صدر قازقستان کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا اقتصادی اور تجارتی تعاون کے اہداف حاصل کریں گے۔ غزہ میں امن کی بحالی کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ دعا ہے غزہ میں مستقل امن اور خوشحالی آئے۔ وزیر اعظم کا قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان دینے کا اعلان۔ قازق صدر نے کہا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ دفاع کے شعبے میں پاکستان کی ترقی عالمی سطح پر مسلمہ ہے۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعاون کے مختلف معاہدوں کی توثیق کر دی۔ کابینہ اجلاس میں دیگر ایجنڈا آئٹمز کی بھی منظوری۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رواں ہفتے مذاکرات کے لیے اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے لیے رانا ثنا نے کردار ادا کیا۔ شہباز شریف ملاقات سے قبل صدر کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں ملاقات کے لیے جائیں گے۔ رانا ثنا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جب پارلیمنٹ آئیں گے تو اپوزیشن قیادت سے ملاقات کریں گے۔ 1500 گرین بسز اور آ رہی ہیں پنجاب میں۔ پنجاب کے تمام جو تقریباً 147 یا 148 تحصیلیں، تمام میں انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر گرین بس چلے گی۔ کہ یہ خواتین کے لیے بالکل فری ہے، طلباء اور طالبات کے لیے بالکل فری ہے، سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ماشاءاللہ پروجیکٹس ہیں جس میں ہمت کارڈ ہے، جس میں کسان کارڈ ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ ہے۔
वजीर आला पंजाब का गरीब किसानों को 3 से 5 एकड़ सरकारी ज़राई ज़मीन देने का ऐलान। मरियम नवाज का राजनपुर में इलेक्ट्रो बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, जमीनों पर फसल उगाने के लिए किसान कार्ड देंगे। 2 साल में पंजाब की किस्मत बदल गई। ग्रीन बस ने झूठा बयानिया अपने पहियों के नीचे कुचल दिया। 1 साल में पंजाब की तमाम तहसीलों में बसें चलेंगी। ग्रीन बस का किराया सिर्फ 20 रुपए। सफर खातीन, तलबा, बुजुर्गों और खसूसी अफराद के लिए मुफ्त है। राजनपुर में अब कोई सड़क कच्ची नहीं रहने देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की ईरान को ज़राअत, IT और सियाहत में सरमायाकारी की दावत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखें तो मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर ने कहा, आलम इस्लाम की सरबराही के लिए नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला सतून समझते हैं। पाकिस्तान का बड़ा होने के नाते मामलात नवाज शरीफ के इल्म में लाना जरूरी था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, शाम की तामीर राह के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन करेंगे। सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी अरब और तुर्की का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर इत्तफाक। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में 9वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में 19 दोस्त मुल्कों की 24 टीमें शरीक। PATS के तहत 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का आगाज। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की 16 टीमें भी मुकाबलों में शरीक। पाकिस्तान एयरफोर्स मुबसरीन की हैसियत से मश्क में शामिल। मुकाबलों में बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, अमेरिका और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्क शरीक। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने लगा। अमरीकी असलहा साबिक अफगान फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया था। साबिक सरबराह जॉन सॉको के मुताबिक अमरीकी इनखला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख हथियार छोड़े गए। अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगना अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरा बन गया है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA अमरीकी साख्ता राइफल्स और मशीन गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हमारे सिपह सालार जो हैं वो मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लाए। एक उनके यहाँ पे आना भी जो है वो आर पार कश्मीरी जो है उनके भी हौसले बुलंद हुए। फरवरी 2025 को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जब कश्मीर तशरीफ लाए मुजफ्फराबाद के अंदर, उन्होंने एक अज़म का इरादा किया कि कश्मीर के लिए हमने बहुत सारी जंगें माजी में भी लड़ी हैं और आने वाले वक्तों में भी जितनी जंगें लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कश्मीर पर तारीखी किरदार, जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता। यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारत अददी बर्तरी के दबाव से पाकिस्तान को मरऊब नहीं कर सकता। कश्मीर के लिए 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कहा, फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत पर फख्र है। मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान का भारत से खेलने से इनकार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल परेशानी से दोचार। ICC ने पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC पाकिस्तान से बातचीत करेगा। ICC डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इमरान ख्वाजा PCB से T20 वर्ल्ड कप मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान के फैसले ने आर्मी क्रिकेट हुकाम को दबाव में डाल दिया। की लागत आपको 80 रुपये आ रही है और उसका आप 600 रुपये मांगे तो ये नाइंसाफ़ी है। आज जो रेट निकल रहे हैं ना वो डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, एक तावे का जो रेट ऑफिशियली डेट, 2 तावे का रेट वो 600 रुपये में हमें पतंगे मिल रही हैं और जो पिन्ने हैं डोर के जो ऑफिशियल हैं 13 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं, जिनकी जो कीमत होनी चाहिए 4,000, 5,000, 6,000 इन लोगों ने फिक्स की थी।
لاہور میں بسنت کی تیاریاں، کم پڑ گئی ڈور اور گڈیاں، بازاروں میں خریداروں کا رش۔ ایک توا گڈا 300 سے 400 روپے میں فروخت، چھوٹا گڈا بھی 200 سے 300 روپے کا ہو گیا۔ 2 پیس ڈور کا پنا 10,000 سے 12,000 روپے میں بکنے لگا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی سے لگتا ہے بسنت صرف امیروں کا تہوار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا بسنت کے لیے سامان جلد سستا کر دیا جائے گا۔ اس بار SOPs کے ساتھ تہوار منایا تو اگلے سال پورے پنجاب میں بسنت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ بسنت کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ بسنت میں ریڈ زون والے پارکس میں میڈیکل سہولیات کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ کہا بسنت کے فیسٹیول کے دوران تمام فریقین عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ ایمرجنسی صورتحال میں تمام سہولیات کو فعال رکھا جائے۔ دوسری جانب لاہور میں محفوظ بسنت کے لیے کنٹرول روم قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متعلقہ محکمے متحد۔ لاہور میں بسنت میلہ، شہر کا حسن دوبالا۔ لبرٹی مارکیٹ کو بھی خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا۔ لبرٹی گول چکر پر بڑی پتنگ نصب کی گئی جس پر جشن بسنت کا پیغام بھی لکھا گیا جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ شہری بسنت کو روایتی جوش و خروش سے منانے کے لیے تیار۔ نومائے حملے، نادرہ رپورٹ میں بھی سہیل آفریدی کی موجودگی کی تصدیق۔ نومائے واقعات پر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی قائم کردہ کمیٹی کے خلاف درخواست۔ عدالتی احکامات پر نادرہ نے رپورٹ مرتب کر لی۔ رپورٹ کی کاپی ایک نیوز کو موصول۔ فورنزک کے بعد نادرہ رپورٹ میں بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ویڈیو میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ تیمور جھگڑا، کامران بندش اور عرفان سلیم کی بھی تصدیق۔ سانحہ گل پلازا، سندھ ہائی کورٹ نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس آغا فیصل پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ سنگل ممبر کمیشن سانحہ گل پلازا کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی۔ سندھ حکومت نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خط لکھا تھا۔ سندھ اسمبلی میں 7ویں کامن ویلتھ پارلیمانی کانفرنس کا آغاز۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا سندھ جمہوری اقدار، ثقافت اور فکری ورثے کی سرزمین ہے۔ سندھ نے پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر اور پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم منتخب کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے سندھ میں قانون سازی کی نگرانی کے اقدامات کیے گئے۔ پارلیمان کو مکالمے اور اتفاق رائے کا مرکز ہونا چاہیے۔ چیئرمین CPA کرسٹوفر کلیلہ اور اسپیکر اویس قادر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے صدر ورلڈ بینک گروپ کے اجے بنگا کی ملاقات۔ سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبوں پر بات چیت۔ دیگر اہم ترقیاتی شعبوں میں بھی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے خوشحال سندھ کے لیے ورلڈ بینک کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کا 10 رکنی وفد کے ساتھ لاڑکانہ کا بھی دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے موہنجو داڑو ایئرپورٹ پر اجے بنگا کا استقبال کیا۔ ورلڈ بینک کے صدر اور وزیر اعلیٰ نے سکھ فیملی کے ساتھ فوٹو بنوایا۔ سونے کی قیمت میں 14,800 روپے فی تولہ اضافہ۔ فی تولہ سونا 5,29,162 روپے پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز تیزی رہی۔ انڈیکس میں 931 پوائنٹس کا اضافہ، 1,87,832 پر بند۔ انڈیا بینک میں امریکی ڈالر 3 پیسے سستا، 279 روپے 72 پیسے کا ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نئے تعینات DG FIA عثمان انور سے ملاقات۔ محسن نقوی کا عثمان انور کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ کہا امید ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں FIA مثالی ادارہ بنے گا۔ عثمان انور بولے FIA میں بہتری لانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب FIA میں افسران کے معطلی کے اختیارات تبدیل کر دیے گئے۔ محکمانہ کارروائی شروع کرنے والی اتھارٹی ہی اب معطل کرنے کی مجاز ہوگی۔